کہتے ہیں کہ پیر کامل کو پہچاننے کے لیے کیا کیا جائے، کہ اگر کوئی شخص کسی پیر سے بیعت ہونا چاہتا ہے تو اس کے دل میں کئی طرح کے وسوسے آتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے کنفیوز رہا کہ آخر میں پیر کامل کس طرح تلاش کروں، کہ میں جو ہے راہ سلوک کے اندر، راہ تصوف کے اندر، راہ طریقت کے اندر اپنا قدم جمانا چاہتا ہوں، میں کسی پیر کامل سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پیر کامل کی تلاش کس طرح کروں میں؟ اگر کسی صاحب طریقت کے پاس میں جاتا ہوں تو مجھے کس طرح پتہ چلے کہ وہ جو ہے میری منزلات کو طے کرائے گا، راہ سلوک کے اندر مجھے کامیابی و کامرانیت سے سرفراز فرمائے گا؟ تو یہ کس طرح ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک پیر جو ہے کامل ہوتا ہے؟ یعنی تلاش کس طرح کرنا پیر کامل کی تلاش کس طرح ہو، ہم کس طرح پہچانیں کہ یہ پیر کامل ہے؟ تو پہلے تو میں یہ کہہ لوں کہ ہمیں کسی کو جاننا نہیں ہے، پہچاننا نہیں کہ یہ پیر کامل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سب میں سیدھی بات یہ ہے کہ کامل ہی کامل کو پہچان سکتا ہے، کامل ہی کامل کو پہچان سکتا ہے، ناقص کبھی کامل کو پہچان نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمارا جو طریقہ ہے شاید سے وہی غلط ہے کہ ہم پہچاننے نکلے ہیں، ہم جاننے نکلے ہیں کہ آخر یہ پیر کامل ہے یا نہیں، تو ہمارا یہ شاید سے جو ہے طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ تو پہلے چاہیے کہ ہم یہ نیت کو بدل دیں، اس ارادے کو بدل دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ جو ہے اپنا احسان جو ہے، اللہ اپنی رحمت جو ہے اس کے ذہن میں جو ہے خیال کی پاکی کے ساتھ جو ہے نیک ارادہ کرے اور جو ہے اسے پیر کامل کی صحبت اختیار فرمائے اور اس سے وہ بیعت حاصل ہو جائے اسے۔ تو بہرکیف آج یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ایک طالب مولا کو پیر کامل کس طرح سے، یعنی وہ پیر کامل کیسے پہچان لے، اس کا دل کیسے گواہی دے اندر سے، کیونکہ یہ دل کا سودا ہے۔ کیا ہے پیری مریدی؟ یہ دل کا سودا ہے، کیونکہ جہاں دل ہے وہاں سب کچھ ہے۔ تو یہ زبردستی والا سودا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ دل کا سودا ہے۔ تو ایسے تو آپ کتابوں کو مطالعہ کیجئے، بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں اس میں کئی طرح کی جو ہے پہچان انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ پیر جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہونا چاہیے، پیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر یاد الہی، یعنی اللہ یاد آ جائے، اس کا رسول یاد آ جائے، پیر جو ہے سچا ہوتا ہے، پیر نیک ہوتا ہے، پیر کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، پیر کے اندر ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جس سے وہ ولایت کے مرتبے میں فائز ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی جو ہے علامتیں، ایسی کئی نشانیاں، ایسی کئی صفات جو ہے اس کتاب میں درج ہے جو ایک پیر کامل میں ہونا چاہیے۔ جب ان صفات کو ہم اس شخصیات کے اندر پاتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پیر کامل ہے۔ تو بے شک اس سے میرا انکار نہیں، جو بزرگان دین نے کہا وہ سچ کہا۔ کیا کہا؟ وہ حق کہا۔ یہ صفات کا ہونا ان کے وجود میں لازمی ہے، لیکن آج جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ لیکن جو پہچان آج میں بتانے والا ہوں اس کے پہلے کچھ ایک نوٹ ہے، خصوصی نوٹ ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کو جاننا اور پہچاننا آسان ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں، کسی خانقاہ میں جاتا ہے، یعنی کوئی نیا شخص جو پہلی بار جا رہا ہے، دوسری بار جا رہا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ دوست و احباب کے ذریعے سے جو ہے وہ خانقاہوں میں چلا جاتا ہے، وہ ان کا درس سنتا ہے، ان کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی طرح کے وسوسے ہوتے ہیں۔ کیا یہ پیر طریقت کامل ہے؟ کیا میں ان سے بیعت ہو جاؤں؟ تو آئیے ہم اس کا جواب جو ہے تلاش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو ہے آسان ہو جائے۔
تو اس سے پہلے ایک اہم نوٹ یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ آپ کو کامل کو پہچاننا نہیں. ہماری غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم اس ارادے سے جاتے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے. ہمیں آزمانا نہیں ہے, ہمیں پہچاننا نہیں ہے کہ یہ پیر کامل ہے یا نہیں. کیونکہ ہوگا کیا معلوم ہے, جس دن آپ نے پہچان لی ہے کہ وہ پیر کامل ہے تو آپ اس سے بڑے کامل ہو گئے نا. کیونکہ کامل ہی کامل کو پہچان سکتا ہے نا. ارے بھائی, ہیرے کی پہچان کس کو, سونے کی پہچان کس کو, جوہری کو تو ہے نا. سمجھ رہے آپ؟ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی صحبت اختیار کیجیے. ان کی صحبت میں نے بتایا کئی علامتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا خیال آ جائے, یاد آ جائے. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کے باطن کے اندر, کس کے اندر؟ آپ کے باطن کے اندر بدلاؤ ہو جائے. یعنی آپ کے اندر کی دنیا جو ہے, خیالات جو تھے, جو وسوسے تھے, وہ جو ہے بدل جائے. تو یہ تو کئی علامتیں موجود ہے, لیکن میں نے کیا کہا, آپ کو اس ارادے سے نہیں جانا ہے. کیونکہ ہر چیز کا دار و مدار کس پر ہے؟ ارادے پہ ہے, نیت پر ہے, یہ یاد رکھنا. تو اس نیت سے نہیں جانا کہ ہم آزمائیں گے, ہم پہچاننے نکلے, بس ان کی صحبت اختیار کرنا. اللہ اس کا رسول جو ہے, ہم دعا کریں گے دل میں کہ اللہ اس کا رسول جو ہے ہمارے مسئلوں کو حل فرمائے گا, کیونکہ وہ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. اللہ کیا ہے؟ ہماری نیتوں کو جاننے والا. اور اتنا یاد رکھنا کہ اگر جستجو کامل ہے آپ کی, اگر آپ کی پیاس سچی ہے, اگر آپ واقعی میں طالب مولا کی راہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو قدرت کاملہ آپ کو اپنی منزل تک ضرور پہنچائے گی. کیا ہے یہ؟ قدرت کاملہ ہے جو آپ کو اپنی منزل تک ضرور پہنچائے گی, چاہے وہ پیر کامل ہو نہ ہو. لیکن آپ کی جستجو اگر سچی ہے تو آپ انشاءاللہ تعالی عظیم جو ہے ایک نہ ایک دن اپنی منزل تک پہنچ ہی جاؤ گے. تو اصل میں ہم کو کیا کرنا, اپنی پیاس کو سچی کرنا ہے. ہمیں اپنی جستجو کو بلند کرنا ہے, بڑھانا ہے, بس اور کچھ نہیں کرنا ہے. ہمیں یہ تلاشنا نہیں ہے کہ وہ پیر کامل ہے یا نہیں. تو آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی اولیاء کرام کی مزار پر, مزار اقدس پر جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں, تو جب آپ درود و فاتحہ جو ہے دعا کرنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ جب آپ بیٹھتے ہیں آنکھ بند کر کے, تو آپ نے غور کیا ہوگا یہ آپ کے اندر ہزاروں جو ہے دنیاوی خیالات موجود تھے. آپ کا جو باطن تھا وہ الجھا ہوا تھا, وہ وسوسے میں تھا, یا یوں کہہ لو کہ آپ کے اندر ایک بے چینی تھی. جب آپ ان کی زیارت پر آنکھ بند کر بیٹھتے ہیں, ان کی قبر اطہر پر جو ہے, مزار اقدس پر جو ہے آپ بیٹھتے ہیں, جب تو آپ دیکھو گے کہ جب جیسے ہی آپ آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہو تو آپ کے اندر ایک سکون سا محسوس ہونے لگتا ہے. کیا ہونے لگتا ہے؟ ایک سکون داخل ہوتا ہے آپ کے اندر. تو یہ آخر سکون ہے کیا؟ یعنی وہاں بیٹھنے کے بعد وہ جو سکون اندر داخل ہو رہا ہے, تو یہ سکون آ رہا کہاں سے؟ یعنی آپ کی جو سوچ کی لہریں تھی نا, آپ کے جو خیالات تھے, آپ کی جو ویوز تھی, وہ دنیا کی جو خیالات کے اندر الجھی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا تھی؟ بے چینی تھی. کیا تھی؟ ایک الگ طریقے کی بے چینی تھی. لیکن جیسے ہی آپ اس بزرگان دین کی مزار پر بیٹھے اور آپ کے اندر کیا ہوا, ان سوچ کی لہروں کا آنا کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا, رفتہ رفتہ کیا ہو گیا. اور ایک وقت آپ دیکھو گے کہ سوچ رک گئی آپ کی. کیا ہو گئی؟ آپ کی سوچ سمٹ جائے گی. کیا ہوگی؟ سمٹ جائے گی. آپ کا خیال رک جائے گا اور آپ دیکھو گے کہ آپ کے اندر ایک سکون سا محسوس ہوگا. تو آخر یہ ہے کیا؟ یہ سکون داخل ہوا کہاں سے؟ تو یہ اسی اولیاء کرام کی جو ہے انرجی ہے. کیا ہے؟ یہ ان کا سکون ہے. یہ یاد رکھنا, یہ ان کی اپنی ایک انرجی ہے, یہ ان کا ایک اورا ہے. کیا ہے یہ ان کا اورا ہے, یہ یاد رکھنا. تو آپ نے کیا کیا, ان کے اوروں میں جو ان کا جو اورا تھا, اس اوروں میں آپ نے قدم رکھ دیا, داخل ہو گئے آپ ان کے اورا کے اندر. ایک انرجی کا جو دائرہ ہوتا ہے, اس دائرے میں آپ آ گئے, آپ دائرے میں قدم رکھ دیا آپ نے. تو جیسے ہی آپ نے ان کے دائرے کے اندر, وہ انرجی کا جو دائرہ تھا اس میں قدم رکھا آپ نے, تو آپ کے اندر کیا داخل ہوا؟ سکون داخل ہوا. پھر دیکھیے آپ لوٹیے ذرا,
اس مزار اقدس سے زیارت کرنے کے بعد لوٹیے آپ گھر کی طرف، تو آپ رفتہ رفتہ آپ اپنی کیفیت پہ نظر رکھیے، کیا کریے، اپنی کیفیت پہ نظر رکھیے. اب دیکھیے کیا ہوگا، اب خیال کا آنا شروع ہوگا آہستہ آہستہ. کیا ہوگا، آہستہ آہستہ اب خیال کا آنا شروع ہوگا، کیونکہ آپ دنیا کی طرف رغبت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ، دنیا کی طرف آپ رغبت کر رہے ہیں، اب اس طرف رخ کر رہے ہیں آپ، تو کیا ہوگا کہ خیالات کا آنا شروع ہوگا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس خیالات کا آنا غلط ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے ہم کو، یہ بھی سمجھ لینا. لیکن میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہوا کیا، آخر یہ گھٹنا کیا گھٹی کہ تمہارے اندر اس لمحے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنے وقت آپ ان کے دائرے میں تھے، آپ کے اندر ایک سکون دائمی تھا. تو یہ ان کی انرجی کا دائرہ تھا. کیا تھا یہ ان کا اورا تھا جس میں آپ انٹر کر گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک صاحب مزار جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، بظاہر جو ہے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو ان کی انرجی کا، ان کے دائرے کا یہ عالم ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی پیر کامل جو ولی صفت ہے، جو حیات ہے، ارے ان کی انرجی کا عالم کیا ہوگا، ارے ان کا دائرہ کیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ اس دائرے کو محسوس کرو، لیکن جاننے مت نکلنا. کیونکہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے، بتانے کے بعد گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ انسان پھر ویسا مائنڈ سیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے، ویسا انسان جو ہے ویسا مائنڈ سیٹ کرتا ہے. پھر کیا ہوگا معلوم ہے کہ آپ پھر وہ سکون تلاشنے نکل جاؤ گے، تو اصل مقصد سے بھٹک جاؤ گے. اسی لیے کئی جو راز و نیاز ہے، کئی نکات جو ہے صوفیہ کرام ظاہر نہیں کرتے. کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے نا، ایک میموری کا کام کرتا ہے نا، تو وہ کیا کرے گا، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کر سٹور ہو جاتا ہے. سمجھے آپ، سب کانشیس مائنڈ میں جا کے سٹور ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا معلوم ہے، وقتاً فوقتاً جب بھی وہ میموری ہے وہ کام کرے گی آپ کی. جب آپ ذکر کرنے بیٹھو گے یا آپ کسی صاحب مزار کے پاس جاؤ گے، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو یاد دلائے گا کہ مجھے اس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو وہ کیا ہوگا، وہ ڈپلیکیٹ ہوگا، وہ نقلی ہوگا. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کوئی ارادہ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو صحبت اختیار کرنا ہے. کسی پیر کامل کی جو ہے خانقاہ میں جانا ہے، صحبت اختیار کرنا ہے نیک ارادے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ نیک ارادے سے. اپنے مقصد کو نہ بھولے. اور مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا. ہم پیر کامل کے پاس جاتے ہی کیوں ہیں، ہم مزار پر جاتے ہی کیوں ہیں، پہلے یہ چیز سمجھ لینا. ارے بھائی وہاں پر جا کے جھکنا، وہاں پہ جا کے چمم چاٹی کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے سینے کی دولت کو پانے آئے ہیں. کیا ہے؟ تو ہم ان کے سینے کی دولت کو کس طرح پائیں گے؟ تو اپنے سر کو خم کریں گے، ادب سے پائیں گے. کیسا پائیں گے؟ ادب سے پائیں گے. تو یہ طریقہ اولیاء کرام کا ہے. تو ہم وہاں کیا لینے گئے؟ ہم وہاں دنیا لینے نہیں گئے. کیا نہیں لینے گئے؟ بلکہ اللہ کا پتہ حاصل کرنے گئے. کیونکہ اولیاء کرام ہے کون؟ ارے انہی کا نقشہ ہے. کیا ہے؟ ارے اولیاء کرام کیا ہے؟ اگر اللہ سورج ہے تو اولیاء کرام ان کی کرنیں ہیں. اگر اللہ سورج ہے تو پھر اولیاء کرام کون ہے؟ ارے ان کی کرنیں ہیں. تو ہم کرنوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ہم کرنوں کو اس لیے پکڑ رہے ہیں تاکہ سورج تک پہنچ جائے ایک دن. تو اولیاء کرام کے در پر جانے کا مقصد ہی یہی ہمارا کہ ایک نہ ایک دن ہمیں طالب مولا ہے. ہم کون ہیں؟ ارے طالب مولا ہے. ہم مولا کی طلب رکھتے ہیں. کیونکہ کہنے والے نے کہا ہے نا، طالب دنیا. طالب دنیا کیسا ہوتا ہے؟ تو مخنثن. کون ہوتا ہے وہ؟ مخنثن. ارے وہ ہجڑے کے مانند ہے. طالب دنیا کیسا ہے؟ ہجڑے کے مانند ہے. اور طالب عقبہ یعنی جنت کا طلبگار مؤنثن، کیا ہے وہ عورت کے مانند ہے. اور طالب مولا مذکرن، وہ مرد مومن ہے. تو اصل میں مرد مومن کون ہے؟ جو اللہ کا طلبگار ہے. تو ہم تو صاحب مزار کے پاس، اولیاء کرام کے پاس اور زندہ ولی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. اسی لیے اولیاء کرام جو ہے شرک و بدعت کی دعوت نہیں پیش کر رہے، بلکہ وہ تو حق کی دعوت پیش کر رہے. وہ تو توحید کی دعوت پیش کر رہے کہ اللہ تک اس کی رسائی کس طرح ہو جائے، اللہ کا قرب اسے کس طرح عطا ہو جائے. سمجھ میں آ رہا بابا؟ تو ایسا ہے مقصد. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شرک و بدعت میں ملوث ہو جانا، بلکہ شرک و بدعت سے تو ہٹانے آئے ہیں. تمام اولیاء کرام آئے تو کیا کرنے آئے؟ تو شرک و بدعت سے ہی تو ہٹانے آئے نا. تو ان کی جو انرجی کا دائرہ ہے، تو جب یہ عالم جو ہے ایک صاحب مزار کا ہے جو اس دنیا سے بظاہر جو ہے پردہ کر چکے ہیں، تو جو پیر طریقت
خانقاہوں میں ہے، موجود ہے، کیا ہے؟ جسم جو موجود ہے، تو ان کی انرجی کا دائرہ کیا ہوگا؟ تو کبھی آپ محسوس کرنا، کبھی آپ ملاقات کرنے جاتے ہو تو یہ بھی محسوس کر لینا کہ آپ کی کیفیت کیا، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا نہیں آ رہا، اس کا رسول یاد آ رہا نہیں آ رہا، آپ کے دل کے اندر وسوسے کم ہو رہے نہیں ہو رہے، آپ کے خیالات کا جو دائرہ تھا، جو پھیلا ہوا تھا اس کائنات کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کیا تھے؟ پریشان تھے، جس کی وجہ سے کیا تھے آپ؟ پریشان تھے، تو وہ دائرہ جو ہے وہ سمٹ رہے کہ نہیں سمٹ رہے؟ وہ خیالات سمٹ رہے کہ نہیں سمٹ رہے ان کی صحبت اختیار کرنے کے بعد؟ تو یہ محسوس کرنا، آپ کیا کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک پیر کامل کی پہچان ہے، کیونکہ وہ پیر کامل کیا ہوتا ہے؟ وہ ذاکر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ ذاکر ہوتا ہے، اور اتنا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے؟ دلوں کا سکون ہے کس میں؟ تو اللہ کے ذکر میں تو ہے نا، تو اولیاء کرام ہوتے کون ہے؟ تو اللہ اس کے رسول کے ذاکرین میں سے ہے، کس میں سے؟ ارے وہ تو ذاکرین میں سے ہے، تو ان کے قلوب میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا جو ہے سکون نے دائمی عطا فرمایا ہے، یہ ان کی نعمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے کہ ان کے قلب میں کیا موجود ہے؟ تو وہ سکون دائمی موجود ہے، تو ہم وہ سکون دائمی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے مزار پر، ان کی خانقاہوں پر، کہ سکون دائمی کس طرح عطا ہو جائے۔ ارے آپ نماز میں کھڑے ہیں، غور کرنا ذرا، آپ نماز میں کھڑے ہیں لیکن آپ کا خیال کہیں اور ہے، خیال سمٹ رہا ہے کیا؟ آپ تو مسجد میں کھڑے ہو، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، کس کو انکار ہے؟ ارے مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو جب آپ اللہ کے گھر میں موجود ہو تو پھر خیال کس کا؟ تو پتہ کیا چلا کہ ہماری نیتوں میں، ہمارے ارادوں میں پختگی نہیں ہے، ابھی ہماری جستجو ابھی کامل نہیں ہوئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ارادوں کو پختہ کرنا ہے، اسے نیک بنانا ہے، پہلے تو اپنی نیتوں کو نیک کرنا ہے اور اپنی جستجو کو بلند کرنا ہے، اور طالب مولا بننا ہے، ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں طالب عقبہ نہیں بننا، ہم کے کیا بننا ہے؟ ہم کو طالب مولا بننا، یہ طالب مولا کی راہ ہے۔ خانقاہ میں تعلیم کیا ہے؟ تو طالب مولا کی طلب کو بجھانے کی جو پیاس ہے، طالب مولا کی جو پیاس رکھتا ہے، ارے اس کی تشنگی کو بجھانے کا کام اولیاء کرام کا ہے، پیر طریقت کا ہے۔ تو بولنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کسی پیر کامل کی جیتے جی کسی خانقاہ میں جا رہے ہیں تو اپنی کیفیت پہ نظر رکھنا، کیا رکھنا؟ اپنی کیفیت، کہ میرے دل کا عالم بدل رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ اتنا یاد رکھنا، جب آپ یہاں سے ڈسکنیکٹ ہوں گے اپنے دماغ سے تو آپ دل کی دنیا میں انٹر ہو جائیں گے، کیا ہو جاؤ گے آپ؟ کیا ہوں گے؟ دل کی دنیا میں انٹر ہو جائیں گے۔ اس لیے دیکھو میں نے اس سے پہلے ایک بیان دیا تھا، دل کی زبان، تو دل کی زبان میں نے یہی کہا نا کہ جہاں پر لفظ ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر لفظ ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جہاں پر الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے دل کی زبان شروع ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ارے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے تو دل کی جو دنیا شروع ہوتی ہے۔ تو اتنا یاد رکھنا، جب آپ اپنے خیالات کو سمٹ لو گے، جب اپنے آپ خیالات کو سمٹ لو گے، نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز سکھاتی یہی ہے کہ ایک ہو جانا، کیا ہو جانا؟ ارے نماز کا مقصد ہی کیا ہے کہ آپ اپنے خیالات کو کیا کر لینا؟ اپنے معبود حقیقی طرف کر لینا، کیا کر لینا؟ اپنا رخ نہیں کرنا بلکہ اپنے باطن کو بھی کر لینا، اپنے ظاہر کو تو اللہ کی طرف کیا، اپنے باطن کو بھی کر لینا، یہی تو نماز ہے نا اصل۔ ارے حقیقی نماز ہے کیا؟ اصل میں نماز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھانے کیا ہے؟ ارے یہی تو سکھانے آئے نا، یہی تو آج ہم نقل کر رہے ہیں نا حضور کی، تو کر رہے کیا؟ اصل تک پہنچنے کے لیے۔ تو ظاہر میں تو رخ ہے اللہ کی طرف، باطن میں ہے یا نہیں یہ جان لینا، اپنے اندر جھانک لینا کہ باطن میں بھی اللہ کی طرف رخ ہے کہ نہیں۔ تو وہ رخ کرنے کے لیے کیا ہے؟ تو خانقاہ ہے، تو خانقاہ میں سکھایا کیا جاتا ہے؟ تو وہی سکھایا جاتا ہے کہ خیالات کو سمٹنا کس طرح۔ تو بزرگان دین نے کئی طریقے رائج کیے ہیں، تو یہ شریعت محمدی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مقصد وہی ہے، کیا ہے؟ طریقہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ تو وہی ہے کہ خیال کو یکسو کر لینا، کیا کر لینا؟ کیونکہ میں نے کیا کہا کہ جب آپ دماغ کی دنیا سے دور ہو جاؤ گے، آپ خیالات اور وسوسوں سے دور ہو جاؤ گے، تب آپ دل کی دنیا میں انٹر کرو گے، اور دل کی دنیا میں انٹر کرنے کے بعد آگے اور منزلات ہے، پھر روح کی اپنی ایک زبان ہے، روح کی اپنی دنیا ہے، کیونکہ روح کا تعلق کیا ہے؟ ارے سیدھا اللہ سے ہے۔ تو ہمیں لوٹنا کس کی طرف ہے؟ تو ہمیں تو ظاہر سے باطن کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں دنیا سے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں لوٹنا کیا ہے؟ اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہمارا اصل کون ہے؟ تو اللہ، اس کی ذات ہے، کیا ہے؟ ارے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور کیا ہے؟
تو بہر کیف جو ہے یہ یاد رکھنا کہ ان کا ایک اپنا دائرہ ہے، تو یہ سکون ان کا تھا، آپ کا نہیں تھا، تو آپ کو وہ سکون اپنے اندر کس طرح پیدا ہو جائے، تو یہ پیر طریقت جو ہے بتائے گا آپ کو. کیا بتائے گا؟ پیر طریقت آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر وہ سکون دائمی کا دائرہ کس طرح جو ہے بڑھ جائے، آپ کے اندر سکون کس طرح داخل ہو جائے. تو جو ہے یہ کہہ کر اپنا بیان کو سمیٹتا ہوں. مولا ہم تمام کو جو ہے سکون دائمی نصیب عطا فرمائے، اور کسی پیر کامل کی جو ہے صحبت اختیار نصیب عطا فرمائے. وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.